बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल के यमनी हौसियों की बहरे अहमर में जो कार्रवाई हुई उसके बाद इस वक्त इसराइल और अमरीकी ऐवानों में एक तरह से खलबली मची हुई है और जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हैं इन दोनों ममालिक की सर जोड़ के बैठी हुई हैं कि किस तरह से इन यमनी हौसियों के हमलों से बचा जाए या इनको रोका जाए। इस वक्त इसराइल का मारिब अखबार है एक खबर दे रहा है जिसमें इसराइली फ़ौज और उसके साथ साथ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। इसराइली मारिब न्यूज़पेपर, द इसराइली आर्मी एंड द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट acknowledged that fighting Houthis is complicated due to the difficulty of collecting intelligence information about them। अब ये वाज़े इजहार है उस शिकस्त का, यानी फिर इससे पहले जितनी भी कार्रवाइयाँ इसराइल और अमरीका करते रहे हैं किसी मुल्क के भी ख़िलाफ़, उससे पहले होता यह है कि वहाँ पे उनके एजेंट्स मौजूद होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट्स को, और उसके बाद फिर ये हमले का गो अहेड उन मुल्कों की तरफ से दिया जाता है। फिर इनके तैयारे इस इलाके में मौजूद इन टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। अब इस हवाले से जो इसराइल का मारिब अखबार है ये कह रहा है कि इसराइली आर्मी इसके साथ साथ जो इसराइल की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इसकी तरफ से ये वाजे किया गया है, यानी इसका इतराफ़ किया जा रहा है कि हौसियों के बारे में हमें कोई खातिर खा इत्तलात नहीं है। यानी फिर किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से ये हमले करते हैं और गायब हो जाते हैं, इस बारे में जो इंफॉर्मेशन की कमी है वो इस बात को जो है वो वाजे कर रही है कि हौसियों से लड़ना या उनके ऊपर हमले करना इसराइल की फ़ौज के लिए भी, इसराइली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर बात करें अमरीकी ऐवानों की तो अमरीका के साथ भी यही है, या कि फिर जब अमरीकी तैयारे यमन की एरोस्पेस में दाखिल होते हैं और एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद निशाना बनाने की कोशिश करते हैं यमन के इन हौसियों के मिलिट्री टारगेट्स को, तो फिर हौसियों की तरफ से जो जवाबी हमला होता है वो मजबूर कर देता है इन तमाम तैयारों को कि वापस जो है इंटरनेशनल वाटर्स में जाएं और फिर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाएं। तो इस वक्त कैफियत ये है कि कल के हमले ने एक तारीख रकम कर दी है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमरीकी तैयारा तबाह हुआ है। इस वक्त अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये तैयारा जो था ये एक फ्रेंडली फायर के नतीजे में जो तबाह हुआ, यानी फिर एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिससे मिसाइल दागे गए और ये मिसाइल यमनी ड्रोन्स और इसके साथ साथ जो यमनी क्रूज़ मिसाइल थे उनको तबाह करने के लिए दागे गए थे, जिसकी जद में आके ये तैयारा तबाह हुआ है। लेकिन इस वक्त यमनियों का स्टैंस यही है कि हमने जो कैमकाजी ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल दागे थे ये तैयारा उसकी जद में आया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं इस सुबकी के बाद, यानी कल जो बहरा अहमर में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर किए जाने वाले हमले के बाद अमरीकी नेवी ने, अमरीकी फ़ौज ने उठाई है, उसके बाद अब अमेरिका की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि वो हौसियों पे एक भरपूर कार्रवाई करने जाएंगे। द यूएस हैज़ अनाउंस प्लान टू स्टेप अप इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट यमन हौसीज फोर्स, जेरूसलम पोस्ट। अब ये इसराइली अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अमेरिका जो है हौसियों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करने का जा रहा है, या फिर अपने जो ऑपरेशन हैं यानी फिर जो जारहियत का सिलसिला बरतानवी और अमरीकी तैयारों की तरफ से यमनी इलाकों पे, यमनी शहरों पे किया जाता है उसमें तेज़ी लाने की बातें की जा रही हैं। और एक तरफ अगर देखा जाए तो यमनी जो है उनका मुकम्मल तौर पे यही मौक़िफ़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यानी फिर यमन के जो सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल उसके कुछ मेंबरान की तरफ से तो इस तरह के भी बयानात दिए गए हैं कि चाहे तुम यमन के ऊपर जौहरी हथियार से भी हमला कर दो, लेकिन इस वक्त जो यमनी अवाम की स्टेट फास्टनेस है यानी फिर साबित कदमी है इस फ़लस्तीनी कॉज के लिए, उससे एक बंदा भी पीछे नहीं हटेगा। तो इस वक्त जो स्टैंस है यमनियों का वाज़े है कि जब तक इसराइल गज़ा के ऊपर जारहियत का इख्तिताम नहीं करता इसी तरह से बहरा अहमर में इसके साथ साथ इसराइली इलाकों पे हमले किए जाते रहेंगे। तो अब इस वक्त जो अनाउंस किया गया है अमेरिका की तरफ से कि वो यमनी हौसियों पे इन हमलों की शिद्दत में इजाफा करेंगे। यमनियों का वाज़े मौक़िफ़ है कि इनसे इनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर जिस तरह से ये हमले किए जाते रहें, चाहे वो बहरी जहाज़ हों, चाहे वो कमर्शियल वेसल्स हों, चाहे वो ऑयल टैंकर्स हों, और इसके साथ साथ जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं उन पे हमले करने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अब इसके साथ साथ एक और अहम ट्विस्ट आया है इस मामले में, और यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक और जो है वो खबर इसकी तशहीर की जा रही है। द यूएस सेंट्रल कमांड, 2 यूएस वॉर प्लेन्स क्रैश इन द रेड सी एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंडली फायर। इससे पहले तो एक F-18 हॉर्नेट की बातें हो रही थी जो कि फ्रेंडली फायर में तबाह हुआ था। उसके बारे में यूएस सेंट्रल कमांड ने ये दावा किया था कि वो फ्रेंडली फायर के नतीजे में अपना ही जहाज़ जो है ये अमेरिका गंवा बैठा है।
اب یہ 2 طیاروں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور اس وقت US سینٹرل کمانڈ کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ کے 2 طیارے ہیں جو کہ بحر احمر میں غرق ہوئے ہیں، اور یہ وہ 2 طیارے ہیں جو کہ اپنے ہی جہازوں کی، اپنے ہی ڈسٹرائرز کے میزائلوں کا نشانہ بنے ہیں اور بحر احمر کی سطح میں موجود ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں تو اس وقت امریکی انٹیلیجنس ذرائع کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران ایک بار پھر اسرائیل پہ حملہ کرنے کی تیاری پکڑ رہا ہے۔ US intelligence estimate that Iran is preparing to carry out an attack against Israel. According to senior US officials, Iran is probably willing to take preemptive measures both in order to carry out its retaliation and to preempt any possible upcoming Israeli attack. امریکی جو خفیہ ادارے ہیں ان کی طرف سے اب یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اس وقت ایران ایک بار پھر، یعنی وعدہ صادق سوئم جو ہے اس کے بارے میں ایران کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ وعدہ صادق سوئم اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کا وقت اور جو ٹائم فریم ہے وہ ڈیفر کرتا ہے، یعنی کبھی بھی وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ وعدہ صادق سوئم نامی آپریشن اسرائیل پہ کیا ضرور جائے گا۔ تو اب اس حوالے سے جو امریکی انٹیلیجنس ہے اس نے یہ رپورٹ یہ دے دی ہے، اندازے لگانا شروع کر دیے ہیں کہ ایران کی طرف سے یہ حملہ اسرائیل پہ کیا جائے گا، اور اس وقت ایران جو ہے اس تمام جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے کر رہا ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل پہ حملہ کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں ایران کے اندر، دوسری طرف کسی بھی ایسے حملے سے بچنے کے لیے، یعنی پھر اگر اسرائیل کی طرف سے ایران پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس سے کس طرح سے نپٹا جائے، اس معاملے میں بھی جو سیکیورٹی میجرز ہیں وہ ایران لے رہا ہے۔ تو اس وقت یہ رپورٹ ہے سامنے آئی ہے جو کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے سامنے آئی ہے، جس میں امریکہ کے سینئر آفیشلز جو ہیں اس خبر کو کلیم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے رشین فورس کی حوالے سے تو اس وقت یوکرین کے محاذ پر رشیا نے جس طرح سے امریکی پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، رشین فورس کلیم ٹو ہیو ڈسٹرائڈ ایٹ لیسٹ 30 US میڈ پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ان یوکرین ڈیورنگ ملٹری آپریشنز۔ اب یہ اس وقت دعوے کیے جا رہے ہیں رشین افواج کی طرف سے کہ انہوں نے جب سے یہ جو یوکرین کا معاملہ چھڑا ہے اور جب سے یوکرین کے پاس امریکی پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم پہنچے ہیں اور وہ استعمال کرنا شروع ہوا ہے آنے والے روسی میزائلوں کے اوپر، تو اس وقت سے لے کر اب تک یوکرینین فوج کے 30 ایسے پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں جو کہ تباہ کیے جا چکے ہیں رشین فوج کی طرف سے۔ اور اگر بات کی جائے ایک بیٹری کی تو اس وقت اس پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایک بیٹری 1.09 بلین امریکی ڈالرز کی آتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر 30 بیٹریز کی یا 30 ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کی جائے تو اس وقت یوکرین کو اس مد میں ہی تقریباً 30 یا 31 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا جا چکا ہے رشین فوج کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو ہے ایک دھمکی سامنے آئی ہے، اور اس سے پہلے یعنی آج سے 2 دن پہلے یوکرین کی طرف سے کازان کا جو رشین شہر کازان ہے اس کے رہائشی عمارتوں کے اوپر ڈرونز داغے گئے تھے، ڈرون سے حملے ہوئے تھے، اور ڈرونز کا لگ ایسی رہا تھا کہ جس طرح سے 9/11 کا واقعہ ہوا ہے کہ ایک بلڈنگ سے آ کے جہاز ٹکرا جاتا ہے اور اس بلڈنگ کو تباہ کرتا ہے، تو اس طرح کا جو ایک منظر تھا وہ دیکھنے میں آیا تھا رشین شہر کازان کے اندر، جس میں یوکرین کی طرف سے داغے گئے ڈرونز نے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اب اس حوالے سے پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو ہے ایک دھمکی جاری کی ہے یوکرین کے لیے۔ پریزیڈنٹ پیوٹن the Kyiv regime will regret its drone attack on the Russian city of Kazan and face further destruction۔ اب واضح طور پہ یہ دھمکی ہے جس کا متن یہ ہے کہ کازان کے اوپر کیے جانے والے یوکرینی ڈرونز کے حملے کا جو جواب ہوگا وہ اور زیادہ خطرناک دیا جائے گا، اور اس وقت جو کیو کی رجیم ہے یا یوکرینین رجیم ہے وہ پھر اس کا اندازہ لگائے گی کہ اس سے پہلے جتنی تباہی یوکرین میں مچائی ہے رشیا نے اس سے زیادہ مچائے گا، یعنی پھر ایک بہت بڑا اٹیک ہوگا جو کہ رشیا سے یوکرین کے علاقوں پہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اگر شام کے محاذ کی تو سینئر ڈیموکریٹک فورس جو کہ کردوں کی ایک فوج ہے، انہوں نے ایک حملے کو ناکام کیا ہے ترکش فوج کے، اور اس وقت جو بیان سامنے آ رہا ہے سیرین ڈیموکریٹک فورس announced the failure of an attack launched by pro-Turkish factions on Tashrin Dam in Aleppo Governorate۔ اب یہ کردوں کی ایک فوج ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آنے والے دہشت گردوں کو جو ہے وہ اس علاقے میں گھسنے سے روکا ہے، یعنی پھر جو حلب کا علاقہ ہے وہاں کا تشرین ڈیم ہے
وہاں تک یہ دہشت گرد جب پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے اور اس علاقے پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو جو ہے وہ پسپا کیا ہے، اس حملے کو پسپا کیا ہے، کردوں کی طرف سے کیا گیا ہے یہ پسپا، اور اب اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. یعنی پھر شام کے اندر بہت سارے معاملات جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اور اس وقت جو ترکی کی کوشش ہے، مکمل یہ کوشش ہے کہ حلب کا علاقہ آتا ہے، ادلب کا علاقہ آتا ہے، اس پہ کسی بھی طرح سے حملہ کر کے اس کے اوپر تسلط حاصل کر لیا جائے اور کسی طرح سے اس کو ترکی کا حصہ بنا دیا جائے، اس پہ جو ہے وہ ترک جھنڈا لہرا دیا جائے. تو اب اس حوالے سے مسلسل جو ہے ترکی سے دراندازی کی جا رہی ہے شام کے شمالی شہروں پہ، اور اس کی ایک واضح مثال ہے جس کا اظہار اس وقت یہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلے، القسام بریگیڈ کی ایک کارروائی ہوئی ہے. ان اے کمپلیکس سیکورٹی آپریشن، اے نمبر آف آور فائٹرز مینیج ٹو اسٹیپ and killed 3 Zionist soldiers who were on a mission to protect a building where the Zionist force was holed up. They then stormed the house and killed all members of the Zionist force at the point blank range, seized their weapon and took out the number of citizens who were detained by the occupation inside the house at Beit Lahia project, ناردرن غازہ اسٹرپ. شمالی غزہ اسٹرپ کے اندر القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے ایک ایسی کارروائی کی ہے جب ایک اسرائیلی فوج کی ٹولی ایک گھر کے اندر موجود تھی اور وہاں پہ بہت سارے فلسطینیوں کو بے وجہ قید کر کے رکھا ہوا تھا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کر رہے تھے. اور اس کے اندر سے پھر جو 3 فوجی اس گھر کی حفاظت پہ مامور تھے، پہلے ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ان مجاہدین کی طرف سے، اس کے بعد اس گھر پہ دعویٰ بولا گیا اور وہاں پر جو موجود فوجی تھے ان کو بھی جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، اور ان کی قید میں جو فلسطینی موجود تھے ان کو آزاد کرا لیا گیا، ان کے اسلحے کو ضبط کر لیا گیا، ان اسرائیلی فوج کے اسلحے کو ضبط کر لیا گیا، اور پھر یہ تمام القسام کے مجاہدین بہت آرام سے اس جگہ سے جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ ایک کارروائی ہے جس میں اس وقت کی اطلاعات کے مطابق 3 اسرائیلی سولجرز یا 3 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے القسام بریگیڈ کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسلحے کو جو ہے ان کے اسلحے پہ تسلط حاصل کرنے کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی ان کی قید میں تھے ان کو بھی آزاد کرانے کی جو ہے وہ اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.